بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ ڈویژنل پبلک اسکول اور کالج ساہیوال کی جانب سے خوش آمدید۔ پیارے بچوں، میں سیدہ تزین زہرا نقوی آج اردو کے سبق خدمت گارکون کی مشقی سرگرمیوں کی وضاحت کروں گی۔ بچوں، آپ نے سبق خدمت گارکون پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا دوسروں کی خدمت کر کے انسان کو سچی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ بکوشا ہے، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان اس وقت کی بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 کتاب کے صفحہ نمبر 45 پر دیکھیے۔ اردو میں ہم اکثر سین اور سواد کی آواز ملا دیتے ہیں۔ نیچے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ان الفاظ کو سین اور سواد سے پر کریں اور مکمل الفاظ میں لکھیں۔ تو بچوں آپ یہ دیکھیے، صفحہ، شخص یا پھر صابن، ان الفاظ میں سواد کی آواز آ رہی ہے، اس لیے ہم یہاں سواد استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ یہ الفاظ دیکھیے، سائرہ، سامنے، سر، ان میں سین کی آواز واضح فرق کے ساتھ بتا رہی ہے کہ یہاں سین استعمال کیا جائے گا۔ تو پھر آئیے اب ہم دوبارہ سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ڈیش اور پھر دال چھوٹی یہ کاف دیا گیا ہے۔ اب یہاں ہم ڈیش کی جگہ سواد لگائیں گے تو لفظ مکمل ہو جائے گا صدیق۔ اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں، کاف اور پھر ڈیش اور پھر میم تے۔ اب اگر یہاں ہم ڈیش کی جگہ سین لگائیں گے تو یہ لفظ بن جائے گا قسمت۔ تیسرا لفظ ہے بے بڑی یہ پھر بے چھوٹی یہ، بے ڈیش اور چھوٹی یہ، تو اس جگہ پر اگر ہم سین لگائیں گے تو یہ لفظ بنے گا بے بسی۔ آگے دیکھتے ہیں، رین ڈیش اور ہے۔ یہاں ہم دیکھیں ڈیش کی جگہ پر غصہ۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھیں، پے ڈیش واؤ اور سین۔ اب یہاں ڈیش کی جگہ پر سین آئے گا اور مکمل لفظ بنے گا افسوس۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی جانب۔ اگلا سوال ہے، جملوں میں جن الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے ان الفاظ کے درست معنی کے گرد دائرہ لگائیں۔ یعنی ہم نے درست جواب دیکھنا ہے کہ درست معنی کون سا ہے۔ بوڑھیا پیوند لگے کپڑے پہنتی تھی، تو پھر بچوں پیوند کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے۔ پیوند کے معنی ہے گوٹا کناری، موتی، جوڑ۔ تو درست معنی یاد آ گئے آپ کو؟ درست معنی ہے جوڑ۔ اب آگے دیکھتے ہیں اگلا جملہ، وہ شخص بلا ناغہ بوڑھیا کے پاس آتا تھا۔ یہاں معنی ڈھونڈتے ہیں بلا ناغہ کے۔ اب بلا ناغہ کے معنی ہے ہر ہفتے یا ہر مہینے یا روزانہ، تو پھر بلا ناغہ کے معنی ہے روزانہ۔ اس طرح تیسرا جملہ ہے، بوڑھیا نابینا تھی لیکن پھر بھی اس کا گھر صاف تھا۔ ہم معنی دیکھیں گے نابینا کے، تو جوابات میں دیکھیے اندھی، کمزور، بیمار۔ تو درست جواب آپ کو یاد آ گیا ہوگا، نابینا کے معنی ہے اندھی۔ اب جملہ آگے دیکھتے ہیں، اس شخص نے عصا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ رکھ دیا۔ اب درست جوابات ہیں، نمبر 1 جوتے، برتن، لاٹھی۔ تو عصا کا آپ نے مطلب بتانا ہے، عصا کا مطلب درست مطلب یاد آیا آپ کو؟ لاٹھی، جی بالکل درست، عصا کا مطلب ہے لاٹھی۔ تو آئیے بچوں اب ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہاں پر کچھ سوالات دیے گئے ہیں جن کے ہم نے جوابات دینے ہیں۔ سبق تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، اب اس کے مطابق ہم جوابات دیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، بڑھیا کا گھر کیسا تھا؟ بڑھیا کے گھر کی حالت بہت خراب تھی۔ گھر میں ہر طرف کوڑا کرکٹ دکھائی دیتا تھا۔ گھر میں جگہ جگہ جالے لٹکتے تھے۔ تو بچوں آپ کو یاد آیا یہ
کہ جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا سبق میں کہ بڑھیا کا گھر کیسا تھا، بڑھیا کے گھر کی حالت بہت خراب تھی، ہر طرف کوڑا کرکٹ دکھائی دیتا تھا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 2 دیکھیے، خاموش خدمتگار کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سوال نمبر 3، بڑھیا کس شہر میں رہتی تھی؟ بڑھیا، جواب ہے اس کا بڑھیا مدینہ منورہ میں رہتی تھی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر کیا سوچا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کر سوچا کہ نیکی کے کاموں میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ یہ تو بچوں آپ لوگوں کے سوالات جو تھے ان کے جوابات تھے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں سوال نمبر 5، کچھ الفاظ کے آخر میں الف تے لگانے سے ان کی جمع بنائی جاتی ہے، یعنی واحد اگر ایک چیز ہم لیں اور اس کے ساتھ الف تے لگا دیں تو وہ جمع بن جاتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں ہم آپ کے سوال میں، مثلا انعام اگر لفظ ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم الف تے کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا انعامات، یعنی جمع بن جائے گی، واحد انعام اور اس کی جمع ہوگی انعامات۔ اسی طرح مکان کی جمع اگر ہم الف تے لگا دیں گے تو مکانات۔ اسی طرح اعلان کی جمع اعلانات، احسان کی جمع احسانات، اور نقصان کی جمع نقصانات، اور حال میں جب ہم الف تے کا اضافہ کریں گے تو وہ بن جائے گا حالات۔ تو بچوں یہ آپ لوگوں کے سبق خدمت گار کون کے مشقی سوالات کا حل تھا۔ اب کتاب میں دیے گئے سوالات کو آپ خود حل کریں اور کام مکمل کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ کو حامی و ناصر۔